وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ جی سورہ مجادلہ آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے جو منافقین اور یہود کیا کرتے تھے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والے غمگین ہو جائیں، پریشان ہو جائیں۔ یہ ان کو پریشان کرنے کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں۔ آگے ایمان والوں کو تسلی دی، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور یہ سرگوشی ایمان والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کچھ ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر، منشا اور چاہت کے بغیر ان کی سرگوشیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہذا اہل ایمان تسلی رکھیں، وہ خواہ پریشان نہ ہوں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ وہ اللہ سے جڑیں، اہل ایمان، اللہ تعالیٰ خود ہی بندوبست کر دیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ اہل باطل کے پاس جو اسباب ہیں، جو ان کے داؤ پیچ ہیں، جو ان کے پاس اسلحہ ہے، جتنی ان کے پاس فوجیں ہیں، مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو اہل ایمان اس سے پریشان نہ ہوں کہ وہ ظاہری اسباب میں مسلمانوں سے بہت آگے نکلے ہوئے ہیں، مسلمان ان پر غالب نہیں آ سکتے، یا مسلمان وہ ہمیشہ ضرر میں، پریشانی میں رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تو چاہیے کہ وہ اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ کتنی ہی مربع ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے تھوڑوں کو غالب کیا ہے زیادہ پر۔ تو جو ایک روٹین کی چیزیں ہیں اس میں محنت کرنے کا تو حکم ہے، وہ تو مسلمان کرے، لیکن جہاں نہیں پہنچ پا رہا، جو چیزیں نہیں کر پا رہا، تو اس میں پھر اللہ پر اعتماد کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگلی آیت مبارکہ میں ایک اور مجلس کا ادب بیان کیا گیا۔ ایک مجلس کا ادب تو یہ ہو گیا نا کہ جب بیٹھے ہوں تو کانا پھوسی نہ کی جائے، تاکہ خام خواہ کسی کے دل میں شبہ نہ جائے، خاص طور پر جب کہ 3 افراد ہوں تو 2 ایسا نہ کریں۔ آگے مجلس کا ایک اور ادب بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا، وسعت اور گنجائش پیدا کرو، فی المجالس، مجلسوں میں، بیٹھنے کی جگہوں میں، فافسحوا، تو تم گنجائش پیدا کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گنجائش پیدا کر دے گا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت ہوگی تمہارے لیے کیونکہ تم نے حکم پورا کیا، اور آخرت میں بھی جنت کی شکل میں ہوگی۔ یہ اصل میں ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق جمعہ کا دن تھا، تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو بعد میں کچھ حضرات تاخیر سے تشریف لائے، شرکائے بدر۔ تو شرکائے بدر جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حیثیت دیا کرتے تھے، ان کی قدر کیا کرتے تھے، تو ان کے بیٹھنے کی اب گنجائش نہیں تھی،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو بیٹھنے کی تاکہ آنے والے بھی بیٹھ جائیں۔ اور جب کچھ احباب نے گنجائش پیدا نہیں کی تو ان کو آپ علیہ السلام نے اٹھنے کا بھی حکم دیا۔ تو اگلی بات یہی ارشاد فرمائی وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہوو تو فَانشُزُوا، تو اٹھ جاؤ۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور علم والوں کے درجوں کو بلند فرمائیں گے، ایمان والوں کے اور اہل علم کے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو مجلس کے آداب میں سے ایک ادب تو یہ ہے کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے اور بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر موجودین کو چاہیے کہ وہ آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کریں، کچھ تھوڑے سے سمٹ جائیں، تھوڑا سا ہل جائیں، تاکہ ان کے بیٹھنے کی بھی جگہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ بھی ان کے ادب یا ان کی عزت افزائی کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب آپ تھوڑا سا کھسکیں گے تو وہ بھی محسوس کریں گے کہ یار ہماری قدر کی گئی، ان کا دل بڑا ہو جائے گا۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ آدمی دوسرے کو عزت دے، عزت دے گا تو عزت ملے گی۔ اور خاص طور پر جو آنے والے ہیں وہ ہیں ہی زیادہ مرتبے والے، تو ان کے لیے تو اور زیادہ ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن آنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بیان فرمایا ہے کہ اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی شخص کو اٹھائے اور اس کی جگہ بیٹھ جائے، بلکہ یہاں تک بھی ایک حدیث پاک میں تو آیا کہ اگر کوئی اٹھ کر گیا ہے، پہلے سے بیٹھا تھا اور کسی ضرورت کے لیے گیا ہے، جیسے کہ کوئی کھنگارنے کے لیے، کوئی تھوکنے کے لیے باہر چلا گیا، تو واپس آ کر وہ اس جگہ پر بیٹھے تو وہ زیادہ مستحب ہے۔ لیکن میرے مجلس یا منتظم مجلس کے لیے اجازت ہے کہ وہ انتظام کے پیش نظر کسی کو ہلائے جلائے، کسی کو اٹھائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو اس کے لیے گنجائش ہے اور اجازت ہے۔ اور اس کے لیے حکم یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جب کسی کو اٹھایا جائے تو پھر وہ اٹھ جائے، بات کو مان لے۔ البتہ اٹھانے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کوئی طریقہ ایسا اختیار نہ کرے جس کے اندر اٹھنے والا اپنی خفت اور بے عزتی وہ محسوس کرے، وہ بھی اچھے انداز میں ان کو ہلائے۔ اور اہل مجلس جو باہر سے بعد میں آتا ہے اس کے لیے ایک یہ بھی ادب ہے کہ وہ جہاں گنجائش پائے وہ وہاں بیٹھ جائے۔ اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ پھلانگتا ہوا ہے لوگوں کی گردنیں، اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ دو ایسے افراد کے بیچ میں بیٹھے کہ جو آپس میں اکٹھا بیٹھنا چاہتے ہیں، اب وہ خامخواہی بیچ میں ان کے حائل بن رہا ہے اور ان کے بیچ میں آ کر بیٹھ رہا ہے، تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ بہت سارے آداب آ گئے اس آیت مبارکہ کے ذیل میں۔ اور آخر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا اور اہل علم کا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے درجات کو ہم نے بلند کیا ہے اور ان کو ہم نے فوقیت دی ہے، عزت دی ہے، لہذا دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔